ایران نے آخرکار امریکہ سے بدلہ لے ہی لیا ہے اور امریکہ کے فوجی اڈے پر باضابطہ حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد ایران کو کہا تھا تم یہیں تک رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور اگر تم نے امریکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، امریکہ سے کوئی بدلہ لیا تو اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ لیکن ایران نے واضح لفظوں میں کہا سپر پاور میری نظر میں تم نہیں ہو بلکہ ہماری نظر میں سپر پاور اللہ ہے، اور تم نے ہم پر ہمارے گھر میں آ کر حملہ کیا ہے، ہماری خود مختاری پر حملہ کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں جواب دیں گے، تم پر حملہ کریں گے۔ اور فائنلی آج ایران نے بھی امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے جس فوجی اڈے پر آج حملہ کیا ہے، امریکہ کا وہ فوجی اڈا قطر میں موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران نے کئی مرتبہ امریکہ کے فوجی اڈے پر میزائل گرایا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، لیکن وہ فوجی اڈا عراق کا عین الاسد ایئر بیس رہا ہے۔ پہلی مرتبہ قطر میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے کو ایران نے نشانہ بنایا ہے، اور ابھی تک امریکہ کا کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ قطر کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ قطر نے کہا کہ ایران کا ہمارے ملک میں موجود فوجی اڈے پر حملہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے، اور ہم دفاع کا حق حاصل رکھتے ہیں، ہم جواب دینے کا بھی حق حاصل رکھتے ہیں۔ ایران نے بھی وضاحتی بیان جاری کر کے کہا کہ ایران کا حملہ قطر پر نہیں ہے بلکہ قطر میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے پر ہے۔ ایران نے 6 میزائل داغا قطر کی جانب، اور قطر نے کہا کہ قطر کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے تمام میزائلوں کو روک دیا، ایک بھی میزائل ٹارگٹ پر جا کر کے نہیں لگا، اور ایران نے اس حملے کی اطلاع قطر کو پہلے ہی دے دی تھی، چنانچہ قطر نے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا تھا۔ وہ فوجی اڈا امریکہ کا جہاں پر ایران نے حملہ کیا ہے وہاں سے تمام لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا، اور کوئی بھی نقصان ایران کے اس حملے سے قطر میں نہیں ہوا ہے۔ لیکن قطر کا یہ صاف کہنا ہے کہ ایران نے ہماری سورنٹی پر حملہ کیا ہے، خود مختاری پر حملہ کیا ہے، اور ہم اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ادھر 22 جون کو جب امریکہ نے ایران کے 3 نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا، ایک فورڈو، دوسرا اصفہان اور تیسرا نتنز، تو ایران کا پہلا بیان یہی سامنے آیا تھا کہ امریکہ کے حملے سے ایران کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن امریکہ نے ایران پر آ کر کے حملہ کیا ہے، ایران کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے، اور ایران امریکہ کو اس حملے کا جواب دے گا۔ ادھر TRT نے ترکی کے دوسرے میڈیا ہاؤسز نے یہ رپورٹ شائع کی ایرانی آفیشل کے حوالے سے کہ امریکہ نے پہلے ہی ایران کو بتا دیا تھا کہ امریکہ ایران میں نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرے گا۔ تو اب مطلب صاف ہے کہ کیا امریکہ نے ایران کو بتا کر حملہ کیا اور ایران نے امریکہ اور قطر کو بتا کر حملہ کیا، اور پہلے سے پلاننگ تھی کہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم ہم پر حملہ کر دینا، اور ہم اپنی قوم کو، اپنی عوام کو بتا دیں گے کہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے اور ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ کیونکہ امریکہ نے ایران کے جن 3 نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا تو ایران صاف کہہ رہا ہے کہ اس حملے سے نقصان کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یورینیم کو پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو بم برسایا ہے وہ 60 میٹر نیچے تک ہی جا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ ایران کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے فورڈو میں وہ 80 سے 90 میٹر نیچے ہے، اسٹیل کی سطح اوپر موجود ہے، اور ایران نے اس کو بھی کہیں اور شفٹ کر دیا تھا، اس لیے امریکہ کے حملے میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ نیوکلیئر سائٹس کی جو امیج آئی ہے، جو تصویر آئی ہے، اس میں بھی صاف دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ خاص نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران نے جیسے ہی قطر پر میزائل سے حملہ کرنا شروع کیا، پورے مڈل ایسٹ میں ہرکم مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا، بحرین میں، کویت میں بھی سائرن بجنے لگے، ہر ایک ملک نے اپنے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا، شٹ ڈاؤن کر دیا، لوگوں کو گھر میں رہنے کی تاکید کی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا، بحرین نے بھی اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا، بحرین میں تو باضابطہ سائرن بجنے لگے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈا ہے سب کو امریکہ نے باضابطہ وارننگ دے دیا اور کہا ہر کوئی محتاط رہے، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دے تاکہ اگر ایران کا کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، میزائل آتا ہے تو اس کو فوراً روکا جا سکے۔ یہ امریکہ کے صدر، یہ ایران کے سپریم لیڈر اور یہ قطر کے امیر ہیں شیخ تمیم بن حمد الثانی۔
اور جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایران کو امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کرنا تھا تو ایران کے چاروں طرف امریکہ کا ملٹری بیس ہے، تقریباً 19 سائٹس ایسی ہے جہاں امریکہ کی آرمی موجود ہے، پھر قطر کو ہی کیوں چنا؟ جبکہ قطر ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے، غزہ پٹی اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہمیشہ قطر آگے رہا ہے۔ جب بھی کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو قطر ہی ثالثی کا فریضہ انجام دیتا ہے، پھر قطر کو ہی کیوں ایران نے چنا ہے؟ اور اس سوال کے جواب میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر قطر ہے اور کہاں حملہ ہوا ہے۔ تو یہ اب قطر کا میپ دیکھیے جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ قطر کی راجدھانی دوحہ ہے، اور یہاں پر العدید ایئر بیس ہے جو امریکہ کا فوجی اڈا ہے، ملٹری بیس ہے، اور اس کو ہی ٹارگٹ کیا ہے ایران نے۔ اور ایران نے زیادہ میزائل نہیں ادھر لانچ کیے، صرف 6 میزائل ہی ایران نے لانچ کیا، اور یہ میزائل بھی بیلسٹک میزائل نہیں تھا، ہائپرسونک میزائل نہیں تھا، بلکہ نارمل میزائل تھا، اور قطر نے تمام میزائلوں کو ہوا میں ہی روک دیا۔ قطر کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھیے یہ قطر کا پورا نقشہ ہے، ادھر سعودی عرب ہے اور یہاں سے یہ قطر ہے اور پورا قطر یہ ہے، اور پھر اس نقشے کو جب پھیلایا جائے گا تو قطر میں یہاں پر یہ دوحہ ہے جو راجدھانی ہے، اور یہ العدید ہے، اور قطر بہت چھوٹا سا ایریا ہے، تو تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دوحہ میں اور ایئر بیس میں، اور اس کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے۔ جو اہم بات وہ یہ کہ ایران امریکہ کے سامنے جھکا نہیں، بلکہ اس نے امریکہ کے فوجی اڈا کو ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے اور ہٹ کیا ہے۔ اس کے بعد قطر کی جو ڈیفنس منسٹری ہے باضابطہ اس کا بیان آیا ہے، اور قطر کی وزارت دفاع نے بیان جاری کر کے ایران کے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے، لیکن قطر ایران پر جوابی کارروائی کرے گا اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ لیکن یہ بہت اہم ہے کیونکہ ایران نے جو حملہ کیا تو قطر پر حملہ کیا، بھلے ہی قطر میں موجود امریکہ کے ملٹری بیس پر حملہ کیا ہے، لیکن یہ قطر کی خود مختاری پر حملہ ہے، اس کی سورنٹی پر حملہ ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ نگار اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی یہ سمبولک حملہ ہے، لیکن قطر ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی دے، ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خطے میں جو ممالک ہیں آپس میں بھی ان کے ایک نئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ فی الحال یہ جانتے ہیں کہ قطر نے کیا جواب دیا ہے، اور قطر نے جو اپنے بیان میں لکھا وہ یہ ہے: ریاست قطر ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ہم اس حملے کو ریاست قطر کی خود مختاری، اس کی فضائی حدود یعنی ایئر اسپیس، بین الاقوامی قانون اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر یعنی منشور کی صریح اور واضح خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ قطر کو بین الاقوامی قانون کے تحت اس کھلی جارحیت کی نوعیت اور سطح کے مطابق براہ راست رد عمل دینے کا، جوابی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ بہت اہم لائن ہے جس میں قطر نے کہہ دیا کہ قطر کو ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ قطر نے یہ بھی کہا: ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ قطر کے فضائی دفاعی نظام نے یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا اور ایرانی میزائلوں کو روک دیا گیا۔ حملے کی تفصیلات پر مشتمل ایک مکمل بیان ڈیفنس منسٹری کی جانب سے جلد جاری کیا جائے گا۔ ہم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اس طرح کی فوجی اشتعال انگیزیوں کا تسلسل خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دے گا، اور یہ صورتحال عالمی امن و سلامتی کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، یعنی ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم تمام فریقوں سے فوری طور پر تمام فوجی کارروائی، ملٹری آپریشن روکنے اور سنجیدہ مذاکرات ڈائیلاگ کی میز پر لوٹنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست قطر ان اولین ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے خطے میں اسرائیلی جارحیت کے خطرات کے خلاف بروقت خبردار کیا تھا۔ ہم ہمیشہ سے سفارتی حل کو ترجیح دینے، حسن ہمسائیگی کے اصولوں پر قائم رہنے یعنی بہتر پڑوسی کے جو اصول ہوتے ہیں اس پر قائم رہنے، اور اشتعال انگیزی یعنی وائلنس سے گریز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ موجودہ بحرانوں سے نکلنے اور پورے خطے کی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کا واحد راستہ بامعنی مذاکرات اور ڈائیلاگ اور سنجیدہ مکالمہ ہے۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ فوجی اڈا پہلے ہی سے علاقائی کشیدگی کے پیش نظر سیکورٹی اور احتیاطی تدابیر کے تحت خالی کرا لیا گیا تھا۔ اڈے پر موجود تمام افراد بشمول قطری مسلح افواج کے ارکان
دوست افواج یعنی جو امریکہ کی فوج ہے وہ اور دیگر کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے تھے۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ قطر کی ڈیفنس منسٹری کا تفصیلی بیان ہے جو الجزیرہ نے شائع کیا ہے۔ ادھر ایران کی جو سیکورٹی کونسل ہے، کہہ لیجیے نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، اس نے بھی حملے کے فوراً بعد ایک بیان جاری کیا۔ پاسداران انقلاب نے بھی بیان جاری کیا اور بیان جاری کر کے ایران کی سیکورٹی کونسل نے کہا اٹیک نوٹ اگینسٹ برادرلی قطر، کہ جو اٹیک ہے قطر کے خلاف نہیں ہے بلکہ امریکہ کے خلاف ہے، امریکہ کی آرمی پر یہ قطر کا اٹیک ہے۔ کہا گیا کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قطر کی العدید ایئر بیس پر کیا گیا میزائل حملہ قطر کے رہائشی علاقوں سے دور تھا اور اس کا مقصد برادر ملک قطر کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ یہ کارروائی برادر اور دوست ملک قطر اور اس کے معزز عوام کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کا باعث نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران قطر کے ساتھ اپنے گرم جوش برادرانہ اور تاریخی تعلقات کو برقرار رکھنے اور انہیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تو یہ قطر نے واضح کیا کہ اس کا یہ جو حملہ تھا وہ امریکہ کے فوجی اڈے پر تھا، قطر پر نہیں تھا، قطر کی عوام پر نہیں تھا، اور قطر نے بھی کنفرم کیا کہ اس کا ذرہ برابر بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، نہ تو جانی نہ تو مالی۔ فضا میں ہی ایران کے تمام حملے کو روک دیا ہے۔ اب جو مطلب ہے وہ یہ کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور اب ایران کے پاس دو آپشن تھا، یا تو ایران امریکہ کے دباؤ میں رک جاتا، ٹھہر جاتا، ایران امریکہ کو جواب نہیں دیتا اور امریکہ پوری دنیا کو کہتا کہ دیکھو ہم دنیا کے چودھری ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہم جس پر چاہیں گے بم برسائیں گے، جہاں چاہیں گے اپنے فائٹر پلین کو بھیجیں گے اور اس کو مار کر آ جائیں گے اور کوئی ہمیں ٹارگٹ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایران نے ایسا نہیں کہا۔ ایران نے کہا کہ تم سپر پاور ہو تو اپنی جگہ، ہم اپنے حملے کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور ایران نے امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کر دیا۔ ایران کے لیے امریکہ جا کر حملہ کرنا پوسیبل نہیں تھا کیونکہ امریکہ اور ایران کا جو فاصلہ ہے وہ 11,500 کلومیٹر کا ہے، اور ایران کی آرمی، ایران کی ایئر فورس، ایران کا جنگی جہاز وہاں تک نہیں جا سکتا ہے۔ تو دوسرا آپشن کیا تھا کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکہ کی آرمی موجود ہے، جہاں جگہ جگہ امریکہ نے اپنے ملٹری بیسز بنا رکھے ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ایران کے چاروں طرف امریکہ کی ملٹری موجود ہے، 19 جگہ پر امریکہ کا فوجی اڈا ہے۔ چنانچہ ایران نے ان میں سے قطر میں موجود امریکہ کے ملٹری بیس کو ٹارگٹ کیا اور جواب دیا کہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ اب یہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے ٹرمپ کا، امریکہ کی ریاست کا، کہ کیا امریکہ اس حملے کو برداشت کر لے گا اور یہاں پر رک جائے گا، یا پھر امریکہ یہ کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری اوقات کیسے ہوئی ہم پر حملہ کرنے کی، ہم تو باس ہے دنیا کے، ہم جس پر چاہیں گے حملہ کریں گے لیکن ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ اس کو اپنی خودداری اور سورنٹی کے خلاف سمجھتا ہے، تو ممکن ہے وہ ایران کے خلاف باضابطہ جنگ میں آ جائے، یا پھر اگر ٹرمپ واقعی جنگ نہیں چاہیں گے، وہ ایران کے اس حملے کو برداشت کر لیں گے، تو پھر جنگ رک جائے گی اور جنگ کا جو دائرہ ہے صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان ہی رہے گا، جنگ کا دائرہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اب جو پورا معاملہ ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، امریکی صدر ٹرمپ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اور امریکہ کا فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اپنے تمام شہریوں کو، تمام سیکورٹی اداروں کو، تمام ملٹری بیسز کو بس نوٹس ایشو کیا ہے کہ وہ ایران کے حملے سے خبردار رہے، ایکٹیو رہے، محتاط رہے۔ ایران کے سلیپر سیل بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں امریکی افسران کا یا امریکی ملٹری کا، تو وہ لوگ محتاط رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ایران کی ہمت کو سلام، ایران کی جرأت کو سلام، کہ ایران نے امریکہ پر حملہ کر دیا، بھلے ہی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کہیں پر صرف حملہ کر دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے، اور ایران نے یہاں پر یہی کیا ہے۔ اب ایران نے قطر کو ہی کیوں چنا؟ بحرین پر بھی ہو سکتا تھا، کویت پر بھی ہو سکتا تھا، یو اے پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن
ईरान ने कतर पर इसलिए हमला किया क्योंकि कतर और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप कतर का दौरा करके गए हैं, बहुत बड़ी डील हुई है। और अगर इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, शाम में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, चर्चा नहीं होगी। तो 3 ही मुल्क ऐसे हैं जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है और उस पर अगर हमला करेगा ईरान तो दुनिया भर में चर्चा होगी। उसमें से कतर, दूसरा यूएई और तीसरा सऊदी अरबिया। तो इनमें से कतर को चुन लिया है ईरान ने। हो सकता है ईरान और कतर के बीच में बातचीत भी हो गई हो कि हम आप पर हमला करेंगे, मकसद अमेरिका को जवाब देना है और हमारे जो रिश्ते हैं आपस में बरकरार रहेंगे, क्योंकि दोनों मुल्क ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के कॉज के लिए काम करते हैं, उम्मत मुस्लिमा के मफाद के लिए काम करते हैं। और इस वक्त जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें फ़लस्तीन की फ़िक्र, गज़ा पट्टी की फ़िक्र, हमास की फ़िक्र अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में है तो वो कतर है और दूसरा ईरान है। लेकिन कतर अस्करी मैदान में या जंगी मैदान में मदद नहीं कर पाता, लेकिन डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, सालिसी के ज़रिए या फिर पैसे के ज़रिए भरपूर मदद करता है। और ईरान टेक्नोलॉजी के ज़रिए और हथियारों के ज़रिए रेजिस्टेंस ग्रुप को मदद करता है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल के मुताबिक ईरान ने कतर में ही अमेरिका के मिलिट्री बेस को क्यों टारगेट किया है? ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।